मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। एक चीज़ शेयर करनी है आप लोगों के साथ। तो ये बोल फिल्म आई थी, याद होगा आपको, जिसमें एक एक्ट्रेस ने ये डायलॉग कहा था अपने बाप को, जो फिल्म में उनका बाप था, कि जब खिला नहीं सकते तो पैदा क्यों करते हो। उस मूवी का ये क्लिप मैंने देखा था और उसके नीचे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कमेंट्स थे कि बिल्कुल सही बात की, बच्चे पैदा करने पे ज़ोर लगाया हुआ है। उस फिल्म में दिखाया गया कि गरीब बाप है, बच्चे ही हो रहे हैं और फिर जो बगावत हो रही औलाद में, और फिर बेटियां बागी हो रही हैं, फिर वो बाप को ताना दे रही है कि जब खिला नहीं सकते तो पैदा क्यों करते हो। कई साल हो गए, मैंने उस पर बहुत सख्त एक बयान रिकॉर्ड करवाया था कि ये औलाद को बागी बनाने की भरपूर कोशिश है। किसी को अल्लाह कुशादा रिज़्क़ देते हैं, किसी की रोज़ी तंग कर देते हैं। जिसकी रोज़ी तंग कर दें तो औलाद को हुक्म है भाई सब्र शुक्र करो, जितना बाप ने खिला दिया बस शुक्र अदा करो। तो ये तो आप यानी कोई बेटी बाप की आंखों में आंखें डाल के ये कहे कि जब खिला नहीं सकते पैदा क्यों करते हो, इससे तो बाप का तो कोई हैसियत नहीं रही ना उसकी। जो अकल वही की तालीमात के बगैर इस्तेमाल होती है ना, वो अकल बहुत बड़ी गुमराही है। औलाद के अखलाकियात को तबाह करना, इससे बड़ा कोई जुर्म हो नहीं सकता कि औलाद को, बेटी को बाप के मुकाबले में लाके खड़ा कर दिया उस फिल्म ने। उससे कितने घरों में बगावतें हुई होंगी। भाई अमीरी गरीबी हमेशा से रही है। गरीब लोग थोड़ा कंप्रोमाइज करके बच्चों को खिला देते हैं, एक रोटी के 2 हिस्से कर देते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में खातून आई जिनकी 2 बेटियां थीं। आपने उसको खजूर दिया, उस खातून को, बेचारी गरीब खातून थी। उसने आधी खजूर अपनी एक बेटी को दे दी, आधी दूसरी, खुद नहीं खाया। खुद खाती तो वो आधी भी नहीं मिलती, गरीबी थी ना वो। तो हमारे नबी ने तो ताना नहीं दिया जब खिला नहीं सकती 2 बच्चियां क्यों पैदा कर ली, बल्कि आपने फजीलत सुनाई कि जिसको अल्लाह ने बेटियां दी और उसने अपनी तरफ से जो उनकी तरबियत हो सकती है, हदीस का मफहूम पेश कर रहा हूं, तो मैं उसके लिए जन्नत की जमानत देता हूं, जमानत लेता हूं। और आपने फरमाया कुन्ना लहू हिरज़म मिनन नार, वो बेटियां उसके और आग जहन्नम के दरमियान रुकावट बन जाएंगी। तो बेटियां पैदा करने की भी फजीलत है, पालने की भी फजीलत है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। गरीब हो तो आधी आधी खजूर दे दो। ये डॉक्टरों का मसला है कि इतने प्रोटीन चाहिए, इतने ग्लूकोज चाहिए, ये डॉक्टरों के मसाइल हैं। करो डॉक्टरों की हिदायत पर अमल। अगर पैसे हैं, पैसे नहीं है तो अल्लाह के कानून डॉक्टरों के मोहताज नहीं है। हमने ऐसे लोगों को देखा है, कुछ भी नहीं है, 100-100 साल जीते हैं। तो अब हमें शरीयत तो ये सिखाती है भाई, कुछ अमीर होंगे कुछ गरीब होंगे, नस्ल इस बेस पे रोकने की इजाजत नहीं है कि आपके पास पैसे नहीं है। नहनु नर्ज़ुकुकुम वइय्याहुम, अल्लाह कह रहा है मैं खिलाऊंगा, रोजी दूंगा, किसी को ज्यादा किसी को कम, वो मेरी मर्जी है, वो मेरे पे छोड़ दो। बच्चा पैदा होता ही माँ की छातियों में दूध आता है। अल्लाह बताता है कि भाई मैं गाफिल नहीं हूं, निजाम है मेरा एक। तो मैंने इस पे बयान किया था और मैंने कहा कि उस एक्ट्रेस ने बहुत बड़ा जुर्म किया है, ये बहुत गलत अल्फाज है। अच्छा, नीचे कमेंट्स क्या हैं? गैर मुस्लिमों के कमेंट्स हैं कि ये फिल्म मुसलमानों को देखनी चाहिए, यानी उनका ख्याल है कि मुसलमान खिसक गए हैं। हकीकत पता है क्या? गैर मुस्लिमों ने अपनी आखिरत तो तबाह की, दुनिया भी खराब कर ली है। गैर मुस्लिमों का जो नज़रिया है ना कि औलाद जब होगी तो हमसे खाएगी, गुर्बत में इजाफा करेगी, इस नज़रिए का रिजल्ट देखना है जापान में और मगरिबी दुनिया में जाके देखो। इससे लोगों के दिल हो गए तंग। मुसलमान कहता है खिलाने वाला अल्लाह है, दिल बड़ा होता है उसका। गैर मुस्लिम काफिर अल्लाह के मुकाबले में अकल इस्तेमाल करता है, वो कहता है खिलाने वाला मैं हूं या गवर्नमेंट है। उसका नतीजा क्या निकला? करोड़पति लोगों के भी 1-1, 2-2 बच्चे हैं, करोड़पति। बल्कि जितना मालदार होगा उसके बच्चों का रेशो उतना ही कम होगा। उसका नुकसान क्या है? इंसान को खुश रखने के लिए सबसे ज्यादा जिस चीज की वैल्यू है वो रिलेशन है। तन्हाई खा जाती है जितनी मर्जी दौलत हो। किराए का आदमी थोड़ी आपको खुश रख सकता है जो आपको अपनी औलाद से मोहब्बत मिलती है। नतीजा क्या है? डिप्रेशन के मरीज बन गए और
بڑھاپے میں جو میں اکثر بیان کرتا رہتا ہوں, 1000 گز کے بنگلے ہیں, بڑھاپے میں اولاد ہی نہیں ہے, پیسہ بہت ہے, ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, دیواریں کھا رہی ہوتی ہیں. مسلمانوں کے گھر تو آباد ہیں, خوشیاں ہیں, بہو ہیں, داماد ہیں, پوتے ہیں, نواسے ہیں, کیونکہ وہ توکل کر رہا ہے کس پہ؟ اللہ پہ. تو میں نے کہا تھا یہ جس نے بھی فلم بنائی ہے اس کو اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے, اور جس ایکٹریس نے بھی یہ بولے ہیں اس کو اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے. کیونکہ جتنی بیٹیاں باغی بنیں گی نا باپ کے خلاف, جہاں بھی گھر میں تھوڑی سی غربت ہوگی تو بجائے صبر شکر کرنے کے اولاد کیا کہے گی؟ ابا جب پیسے نہیں تھے پیدا کیوں کیا؟ پیسے نہیں تھے پیدا کیوں کیا؟ تو اولاد, ماں باپ کا تو سب سے بڑا احسان ہی یہی ہے کہ وہ آپ کی زندگی کا سبب بنتے ہیں. تو میں نے اس ڈائلاگ کا جواب یہ دیا تھا کہ اگر میں اس باپ کی جگہ ہوتا اور میری بیٹی میرے سامنے کھڑے ہو کے تانا دیتی کہ جب کھلا نہیں سکتے تھے تو پیدا کیوں کیا, تو میں اس کو جواب دیتا کہ اگر تیرا پیٹ خالی ہوتا نا تو باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کرتی. یہ پیٹ بھرے ہوئے لوگوں کا کام ہوتا ہے اتنے کانفیڈنس سے بات کرنا, خالی پیٹ کا میں اتنا کانفیڈنس نہیں ہوتا. تو کھلایا ہے تبھی یہ آنکھوں میں یہ کانفیڈنس آیا ہے. نمبر 2, کھایا نہیں ہے تو اتنی بڑی کیسے ہو گئی؟ دوسرا جواب کیا ہوا؟ کھایا نہیں ہے تو اتنی, بغیر کھائے اتنی بڑی ہو سکتی ہے؟ مر چکی ہوتی ہے اب تک, اتنی بڑی ہو گئی کہ پورے کانفیڈنس کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات بھی کر رہی ہے. دوسرا جواب. تیسرا جواب, مجھ سے غلطی ہوئی ہے, آپ کو پیدا نہیں کرنا چاہیے تھا. کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جو ریورس نہیں ہو سکتی, لیکن کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جو ریورسیبل ہوتی ہیں. آپ نے زہر کھا لیا, فوراً الٹی کی دوا کھاؤ, الٹی ہو جائے گی. اب آپ نے زہر کھایا ہے, میں کہہ رہا ہوں غلطی سے کھلا دیا تو اب یہ الٹی کر لو, آپ کہہ رہے ہو نہیں الٹی نہیں کرنی. اس کا مطلب آپ نے زہر خوشی سے کھایا ہے اور آپ اس زہر پہ خوش ہو, ورنہ الٹی کی دوا کھاتے آپ. تو میں ہوتا تو میں یہ کہتا کہ اگر میں نے غلطی کر دی غربت میں آپ کو پیدا کر کے, تو یہ زندگی جو آپ کو ملی ہے یہ نعمت کے بجائے عذاب ہے, تو کوئی بات نہیں, یہ پسٹل ہے, اس کے اندر گولی ہے, یوں کر کے ٹھا کرو, جہاں سے آئے تھے وہیں ہمیشہ کے لیے چلے گئے. تو ریورسیبل ہے نا یہ ٹینشن آپ کی, آپ اس کو ریورس کر سکتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں موت کی تکلیف ہوتی ہے, بھائی اگر ٹھیک کر کے مارا جائے تو نہیں ہوتی. آج بہت سارے موت کے طریقے ایسے ایجاد ہو گئے ہیں جن میں تکلیف نہیں ہوتی, بے ہوش کر دیا جاتا ہے, مار دیا جاتا ہے. تو کچھ گیسز ایسی ہیں وہ دماغ معاف کر دیتی ہیں. لوگ جو سوتے سوتے مر جاتے ہیں نا گاڑیوں میں, ایئر کنڈیشن چلا کے بھول گئے, تو ان کو کہتے ہیں موت کی تکلیف نہیں ہوتی, کیونکہ وہ پتہ ہی نہیں چلتا, بس ان کی دماغ کھلتی ہے تو فرشتے کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں, ان کو پوچھ رہے ہوتے ہیں کس سلسلے میں آنا ہوا ہے یہاں پہ. تو بھائی ایسا طریقہ اختیار کرو تو یہ غلطی ختم, اب یہ ٹینشن کی روٹی نہیں مل رہی. لیکن اگر آپ یہ نہیں کر رہی, اپنے آپ کو گولی بھی نہیں مار رہی اور اپنے زہر بھی نہیں کھا رہی اور یہ گیس چیمبر میں جا کے بھی نہیں مر رہی, اس کا مطلب آپ زندگی کو نعمت سمجھ رہی ہو. اس غربت میں بھی زندگی کیا ہے؟ نعمت ہے. غریب آدمی تھوڑی اتنی آرام سے, مالدار خودکشی کر لیتے ہیں, غریبوں میں خودکشی کا ریشو بہت کم ہے, بہت کم ریشو ہے غریبوں میں خودکشی کا. تو 3 جواب سمجھ میں آ گئے. کھلایا نہیں ہے تو اتنا کانفیڈنس کیسے پیدا ہو گیا؟ یہ کانفیڈنس جبھی آتا ہے جب اضافی کھایا ہوا ہو. نمبر 2, کھلایا نہیں تو اتنی بڑی کیسے ہو گئی. نمبر 3, پھر بھی اگر غلطی ہے تو کوئی بات نہیں, اٹھا کر کے اپنے آپ کو. وہ کہہ سکتی ہے کہ خودکشی کا گناہ ہوگا, تو یہ جو باتیں کر رہی ہے اس کا کیا ثواب مل رہا ہے؟ ہو سکتا ہے وہ کہے کہ ابا اب تم نے پیدا کر دیا, غلطی کر دی, لیکن اب ماروں گی تو خودکشی ہوگی, گناہ ہوگا. اس کا جواب یہ جو اتنی باتیں کر رہی ہے کہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ یہ تو بول فلم کا ڈائریکٹر ہے, اس کا اپنا نظریہ ہے. کچھ NGOs ہیں جو پیسے دیتی ہیں نسل روکنے کے لیے, اللہ تھوڑی ان باتوں کی اجازت دیتا ہے. تو باقی کام بھی پھر اللہ سے پوچھ کے کیے کیا. وہ ایک آدمی اس سے بدکاری ہو گئی, حمل ٹھہر گیا. اب جب بچہ ہوا تو پکڑا گیا, لوگوں نے کہا کہ بھائی یہ بچہ کس کا ہے, عورت نے کہا فلاں کا. تو لوگ اس آدمی کے پاس گئے کہ کمبخت تو نے اگر زنا کرنا ہی تھا تو حمل تو روک لیتا نا, پریگننسی کیوں ہونے دی تو نے؟ تو کہتا ہے یار حمل روکنا مکروہ ہے, اسلام میں حمل روکنا مکروہ. تو کمبخت یہ جو تو نے کام کیا یہ, تو اگر وہ بچی کا ہے نا, لڑکی کا ہے کہ بھائی میں اب اس لیے ریورس نہیں کر رہی اس پروسیس کو کہ گولی ماروں گی تو میں
خودکشی کا گناہ ہوگا تو باقی جو باتیں کر رہی ہے اس کا گناہ نہیں ہوگا کیا تجھے, جو باپ کو یہ تانے دے رہی ہے. تو میں جو آپ کو یہ پورا واقعہ سنا رہا ہوں, وہ بول فلم کی جو بھی ایکٹریس تھی اس کا چند دن پہلے میرے پاس فون آیا, بہت لوگوں سے فون, اس کی اجازت سے میں اس کی یہ پرسنل چیز شیئر کر رہا ہوں, کیونکہ میرا ارادہ تھا کہ میں بتاؤں تو میں نے کہا اس کی پرمیشن کے بغیر میں نہیں بتاؤں گا. تو اس کا فون آیا کچھ دن پہلے میرے پاس, بہت جگہوں سے اس نے فون نمبر, مولانا طارق جمیل صاحب کو فون کیا, ادھر فون کیا, مفتی صاحب کا نمبر چاہیے, پھر مجھے کسی نے بتایا تو میری بات ہوئی. تو اس نے کہا آپ کے یہ کلپ میں نے سن کے خوب اللہ سے گڑ گڑا کے توبہ کی ہے, اور آپ کو بھی میں بتا اس لیے رہی ہوں کہ واقعی وہ میرے منہ سے غلط بات نکلی تھی, جس پر مجھے میری ماں نے بھی نصیحت کی, ان کی والدہ سے بھی میری بات ہوئی, اور پھر اس نے کہا کہ اصل غلطی اس کی ہے جس نے یہ فلم لکھی ہے. اور پھر اس نے بتایا کہ یہ NGOs ہیں جو کچھ اس طرح کی موویز بناتی ہوتی ہیں, اسپانسر کرتی ہیں تاکہ سوسائٹی میں یہ چیز پروموٹ ہو. تو اچھی بات ہے ایک اداکارہ کو اپنی غلطی کا. مجھے تو اس بات کی خوشی ہوئی کہ مسلمان جیسا بھی ہو بہرحال اس کے سینے میں دل ہوتا ہے کہیں نہ کوئی. قرآن کہتا ہے نا وَذَكِّرْ فَإِنَّ ذِكْرَىٰ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ, اے نبی آپ نصیحت کرتے رہیں, نصیحت مومن کو بہرحال فائدہ پہنچاتی ہے. تو ایک اداکارہ ہو کے بھی اس کے دل میں ایک نرمی پیدا ہو گئی کہ بھائی واقعی یہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے. تو یہ جملہ اس سے بیٹیاں, غلطی کیا ہوئی ہے, بیٹیاں باغی ہوں گی باپ کے خلاف. پھر اس نے بہرحال یہ کہا کہ میں نے مفتی صاحب توبہ کی ہے اور آپ کو میں بتانا چاہتا کہ میرے دل کا بوجھ ہلکا ہو. تو اصل غلطی تو بہرحال اسی کی ہے جو اس طرح کی فلمیں لکھتے ہیں.